پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں تقریباً $1 ارب کی منشیات پکڑ لی۔ امریکی سینٹر حکام کا خراج تحسین۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک PNS یرموک نے کی۔ محض 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے 2 مشتبہ کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی، جن کی مجموعی مالیت $97 کروڑ 24 لاکھ بنتی ہے۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے مودی کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں دیوالی کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور ان سے تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم کو بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک اور بیان میں بھی پاکستان اور بھارت کی جنگ کا ذکر کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائیں، جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ میں شامل ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ تجارت سے روکی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو فون کر کے کہا کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا، جس کے بعد 24 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے کال کر کے بتا دیا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر داخلہ نے مدارس یا مساجد کی بندش کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات کی، جس دوران سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ملاقات میں علماء کرام کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا، مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مدارس یا مساجد کی بندش سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، قانون کے دائرے میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے، لیکن ملک میں تشدد اور شر انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں بھی علماء کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے، ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے لیے سب کو یکجان ہونا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ بار کونسل کے ضلع ملیر کے امیدوار ریاض احمد بھٹی کو شہرت ان کی اپنی محنت کام کی لگن ایمانداری سے ملی ہے۔ ریاض احمد بھٹی وکلا برادری میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ وکلا رہنماؤں کا کہنا ہے ریاض احمد بھٹی کی ایمانداری، لگن اور وکلا کے فلاح کے کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں۔ ملیر کے وکلا کے فلاح کے لیے جو کام کیے انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریاض احمد بھٹی کی کراچی بار آمد، ہر کراچی کے وکلا نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وکلا کی بڑی تعداد نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ریاض احمد بھٹی کی شخصیت خوش مزاجی ہے اور ہر وکیل سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ وکلا نے کہا کہ تمام وکلا برادری الاٹ نمبر 101 پر مہر لگا کر انہیں کامیاب کریں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سیلاب کے باعث رواں سال 4% ترقی کا ہدف مشکل قرار دے دیا۔ چینی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، افراط زر میں کمی اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی، جبکہ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ 3 بڑی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال میں ملک کی GDP میں 3% اضافہ ہوا، جبکہ رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف تھا، لیکن سیلاب سے یہ کچھ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود پر امید ہیں کہ رواں سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات۔ لاہور میں آج ہوا کا معیار نسبتاً بہتر رہنے کا امکان۔ مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہواؤں سے لاہور میں AQI کے اوسط سطح 220 سے 240 کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ بھارت میں گزشتہ روز دیوالی پر آتش بازی اور پرالی جلانے سے پیدا ہونے والی اسموگ ہواؤں کے ذریعے لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں آلودگی کا سبب بنی تھی۔ پنجاب حکومت کے اینٹی اسموگ آپریشن سے صورتحال کو کنٹرول کیا گیا، جس کے اثرات آج لاہور میں بہتر ایئر کوالٹی کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔
हवा की रफ्तार 3 से 8 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। सुबह के वक्त दर्जा हरारत कम और बारिश न होने के इम्कान है। सुबह सवेरे और रात के औकात में हवा का मयार खराब होने का खदशा है, जबकि शाम के वक्त ट्रैफिक के दबाव, कमर्शियल गाड़ियों की आमदरफ्त, गर्दो गुबार और भारत में दिवाली से होने वाली आलूदगी की वजह से AQI दोबारा बढ़ने का इम्कान है। वीमेंस वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी, तो दूसरे ही ओवर में बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। इब्तदाई तौर पर मैच को 40 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर 40 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बनाए। कप्तान लोरा वोवलारा DT 90, रिजान एक नाकाबिले शिकस्त 68 और सोनेलोस 61 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और नशरा संधू ने 3-3 जबकि फातिमा सना ने 1 विकेट हासिल की। बारिश से दोबारा मुतासिर होने पर मैच को 20 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 234 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 83 रन ही बना सकी। सिद्रा नवाज 22 रन बनाकर नॉट आउट रही। नतालिया परवेज 20 और सिद्रा अमीन ने 13 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रिजान कैप ने 3, शिंगासे ने 2 और आयाबोंगा खाका ने 1 विकेट हासिल की। मेडिकेम ट्रॉफी अंडर 19 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में जोन 3 वाइट्स और जोन 6 ब्लॉज ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। ICC पैनल एम्पायर सलीमा इम्तियाज़ ने एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। इन मैचेस में मोहम्मद जुनैर अली खान, हुसैन जाफरी और मोहम्मद हसनैन मेडिकेम में ऑफ द मैच करार पाए। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा के मुताबिक रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के ज़ेर एहतमाम मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तावन से मुनक्किद करदा मेडिकेम ट्रॉफी अंडर 19 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 3 मैचेस का फैसला किया गया। इन मैचेस की नुमायाँ खसूसियात कराची की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून एम्पायर की शिरकत थी।